رمضان 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 قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ گیا ہے، بخشش کا اور فلاح کا سامان آ گیا ہے، ہم بے کسوں کی خاطر انعام آ گیا ہے، رب کی پکڑ میں پھر سے شیطان۔ جی السلام علیکم دوستو، بولتا کشمیر نے نال میں عدنان الطاف اور ایک نوی ویڈیو نے نال تساں نال ایک باری پھر حاضر ہوں۔ سب تو پہلے تک نے سننا ہے کہ ساڑی طرف رمضان شریف نے بہت زیادہ مبارک ہوا ہے۔ چودھری ظفر اقبال صاحب اور چودھری مظہر صاحب نے والدہ ماجدہ نا ختم شریف ہے، اس نے حوالے نال انہاں ایک دعوت افطاری نا اہتمام کیتا ہے۔ انشاءاللہ اساں ادھر چلساں تے تساں نال اتھے ویڈیو شیئر کرساں۔ نماز نا ٹائم ہونا پیا، اس تو بعد انہاں انوائٹ کیتے آیا اور انہاں اسپیشلی ویڈیو واسطے بھی انوائٹ کیتے آیا۔ باقی ساری طرفوں سارے تک نہ لیں کہ رمضان شریف نے بہت زیادہ مبارک ہوا ہے، تب سنال ویڈیو شیئر کرنے ہیں، اپنی دعا میں اساں کی لازمی یاد رکھنا ہے۔ رمضان 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 قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ گیا ہے، بخشش کا اور فلاح کا سامان آ گیا ہے، ہم بے کسوں کی خاطر انعام آ گیا ہے، رب کی پکڑ میں پھر سے شیطان آ گیا ہے، وہ مسجدوں کی رونق اذکار اور دعائیں، رحمت کی مغفرت کی پر نور سب فضائیں، وہ مسجدوں کی رونق اذکار اور دعائیں، رحمت کی مغفرت کی پر نور سب فضائیں، سب کا قیام رب کی وہ مہرباں ادائیں، یہ برکتوں کی گھڑیاں ہم کس لیے بھلائیں، قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ گیا ہے، بخشش کا اور فلاح کا سامان آ گیا ہے، ہم بے کسوں کی خاطر انعام آ گیا ہے، رب کی پکڑ میں پھر سے شیطان آ گیا ہے، سحری کی برکتیں اور افطار کی وسعت، تسبیح اور تراویح، اذکار اور تلاوت، سحری کی برکتیں اور افطار کی وسعت، تسبیح اور تراویح، اذکار اور تلاوت، اپنا کمال کیا ہے، رب کی ہے سب عنایت، دیتا ہے اپنے عاجز بندوں کو خوب طاقت، قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ گیا ہے، بخشش کا اور فلاح کا سامان آ گیا
قصوں کی خاطر انعام آ گیا ہے، رب کی پکڑ میں پھر سے شیطان آ گیا ہے۔ خوف خدا میں دامن رو رو کے بھرنے والے، اور رب کی راہ میں صدقہ ہنس ہنس کے کرنے والے۔ خوف خدا میں دامن رو رو کے بھرنے والے، اور رب کی راہ میں صدقہ ہنس ہنس کے کرنے والے۔ دیکھو یہ مسلمان ہے جنت کو چلنے والے، ہر نفس کی تمنا قربان کرنے والے۔ قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ گیا ہے، بخشش کا اور فلاح کا سامان آ گیا ہے۔ ہم بے قصوں کی خاطر انعام آ گیا ہے، رب کی پکڑ میں پھر سے شیطان آ گیا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے نوجوان دیکھو، اہل جنوں کا تم وہ ماہ سیام دیکھو۔ کشمیر اور فلسطین کے نوجوان دیکھو، اہل جنوں کا تم وہ ماہ سیام دیکھو۔ کم تر تعداد کا تم برتر ایمان دیکھو، جو اہل بدر میں تھی صفدر وہ شان دیکھو۔ قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ گیا ہے، بخشش کا اور فلاح کا سامان آ گیا ہے۔ ہم بے قصوں کی خاطر انعام آ گیا ہے، رب کی پکڑ میں پھر سے شیطان آ گیا ہے۔ پھر مجھے اے شاہ باغ روبر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ وقت افطار بھی قریب ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ و تم برہانہ، جس نے ہم کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، یہی انسان ہے جس کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اگر نیک کام کیے تو کل قیامت کے دن یہی اعضاء اس کے بارے میں گواہی دیں گے، اگر اس کے برعکس ہوں گے تب بھی یہی ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ مومن جس کو اس دنیا کے اندر زندگی طویل ملی اور اس نے عمل صالح کیا، اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اولاد کے عمل صالح کی وجہ سے والدین کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہمارے یہ جانے والے مائی صاحبہ بھائی محمد ظفر صاحب کے والدہ محترمہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پر اپنی رحمت غریق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے انہوں نے دربار عالیہ البلال مسجد میں 1 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ نیچے جامعہ مسجد میں بھی اور بھی جہاں تک ان کی تھی۔ اب یہ وقت افطار ہے، یہ بھی ایصال ثواب کے لیے انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ان کے تربت پر اپنی کروڑہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے والد محترم خاندان کے جتنے چھوٹے بڑے دنیا فانی سے چل بسے ہیں، اللہ رب العزت اس عمل صالح کے وسیلہ سے سب کی کامل بخشش و مغفرت۔ ہوتے ٹر ٹر گئے او عقل، دنیا نال نہ گئی کسے دے، ٹر ٹر گئے او عقل، او بلے جنا چھڈ رکھے کوئی سدوڑو یت بلے، تے کنڈے سخت گلاباں والے تے دورو ویکھ نہ ڈری، او چوبا جلیے رات جوائیے تے جو لبلی دد بری، غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سے جو پھولوں پر، ایک دن ہوگا یہ مردہ کس کو کیڑوں نے کھانا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر عدیہ درود و ثنا پیش کرنے کے بعد جید علماء کرام میزبان محفل میرے پیارے دوست جناب چودھری محمد ظفر صاحب، ان کی پوری فیملی، تمام اباؤ کو مندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا سر یہ دعائیہ کلمات اپنی والدہ معرومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے جو آپ نے اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، غالباً 83 قرآن پاک جو دوست احباب نے پڑھ کر میرے بھائی کے مل کیے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم سبھی کہ اللہ رب العالمین قبلہ مائی صاحبہ کی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، اور صحابہ عربی جاننے والے تھے
کیونکہ ان کی زبان ہی عربی ہے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلودہ ہو جائے۔ تو سوال کیا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے لیے کہا ہے جس کے والدین دانوں یا ایک زندہ ہے، ثم لم جنہ، وہ اپنے والدین کی خدمت حاصل کرنے کے بعد جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ آپ نے کئی بار علماء سے یہ سنا، یہ ماہ مقدس رمضان کے مہینے کے حوالے سے بھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور پر نور شافی منشور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے یہ فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ آپ جلوہ افروز ہوئے تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کریم آقا جو آپ نے فرمایا ہمیں وضاحت فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا جبریل آئے ہیں اور جبریل دعا کر رہے ہیں وہ شخص ہلاک ہو جائے جو زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے۔ یاد رکھو یہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں جو دوبارہ زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے، رب کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ پہلے سے ہی کہہ دیا الحمدللہ یہ پورا گھرانہ سخی گھرانہ ہے، مساجد کی یہ تعمیر میں بہت کام کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب بھی اور یہ بھی، ان کے چچا محترم حاجی صادق صاحب، یہ مسجدیں دو جو منکشا البلال مسجد اور سیری کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس تحصیل کے اندر الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ایک بہت بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اور اب بھی میں آپ مخیر آزاد کو دعوت بھی دوں گا اسی موقع پر کہ اس کا بہت بڑا بقایا کام ہے، ایسے کام کر کے جو کہ حضور فرماتے ہیں دنیا کے جانے کے بعد بندے کا نیکیوں والا رجسٹر کھلا ہوا رہے، کوئی مسجد میں نماز پڑھے، کوئی مدرسہ کھول جائے، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دے، اچھے اچھے اعمال کرے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، مختصر سلام پڑھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ پھر اب پڑھو رب کی رحمت السلام خدا کی لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام آج رانا ہو قبول کردن علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا و بارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بارلا لا تعداد 85 قرآن پاک ہیں، جو کچھ صورتیں پڑھی گئی ہیں، جو خرچ کیا گیا قبول فرما۔ بطور خاص الخاص میرے بھائی محترم نے اپنی والدہ محترمہ، اپنے والد محترم کے اصال ثواب کے لیے جو انتظام کیے اللہ قبول فرما۔ اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بطور خاص جو انتظام اور انصرام کیا گیا ان کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بلا مائی صاحبہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر میں راحت و سکون عطا فرما۔ مساجد کی جو خدمت کی اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے اللہ ان مسلموں کے صدقے سے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہماری نمازیں روزوں کو قبول فرما اجمعین برحمتک۔